جی السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام. سر جی آپ ٹھیک فیضان ہے بھائی. اچھے سے؟ جی الحمدللہ. کشمیر سے ہیں آپ لوگ؟ جی جی ہم کشمیر سے ہیں. اچھا، یہ جو پیچھے بھائی جو ہے نا جن کی ہنسی نہیں رک رہی ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آ جائے یہ ابھی تسلی ان سے کا بیٹھے. کام ہے، ان کا کام ہے ابھی. اچھا چلے کام کر رہے تھے پھر کام کریں نا، حاضرے کیوں ہے پیچھے کھڑے ہو گئے؟ اپنا کام کریں، جی ایک جی کام سر. کریں نا. اچھا اپنا مجھے سوال سر یہ کریں. بتائیں سر، سوال ربا پہ ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں، مجھے بتائیں ان صورتوں میں ربا کی شرائط میں، ربا کی شریعت میں کیا احکام ہے، اور کیا یہ سچ میں ربا ہے یا کوئی ربا کی شکل ہے. جیسے کے ایف سی سے کھانا منگوانا، ہم پیسہ پے کرتے ہیں اور اس پیسے کا تھوڑا سا جیوز کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، تو کن انڈائریکٹلی کے تو پاس؟ جیوز کے پاس سر، یہود کے پاس. نہیں، یہود کے پاس کوئی رقم چلی جائے تو ربا کیسے ہو جاتی ہے وہ؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ربا ہے وہ، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ہم تو آپ انڈائریکٹلی. نے سوال تو ربا سے سٹارٹ کیا نا بھائی. آپ جی نے تو جی جی سوال کوئی کنفیوز کر دی ہے نا. وہ جی ربا سر، والی بات تو پھر میں ابھی ختم کر رہا ہوں نا سوال. سر آپ میرا سوال سنیں پورا. جی جی سوال کریں 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 سوال کریں. آپ نے کہا کہ جہاں پہ منی اگینسٹ گڈس ہے تو وہاں پہ سود نہیں ہوتا ہے تھرو اسلامک بینک. ہمارے کشمیر میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے جو منی اگینسٹ گڈس جو ہے، ٹھیک ہے سر، جو منی اگینسٹ گڈس جو دے، اور جو وہ منی لیتے ہیں نا پھر سر، جو اگر ہم کوئی چیز لیں گے اس بینک سے تو پھر جب وہ ایک اماؤنٹ فکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر، اور وہ فکس ہوتا ہے. اور ایک عام آدمی اگر وہ گاڑی لیتا ہے روزمرہ زندگی کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، کمائی کے لیے، ٹھیک ہے سر، تو ایک یہاں پہ کیا شریعت کا حکم بنتا ہے؟ شریعت کا حکم تو فوراً ہی ختم ہو گیا جب آپ نے کہا اسلامک بینک ہے ہی نہیں ہے، تو وہی ختم ہو گیا شریعت کا حکم. اگلا سوال تو ہو ہی نہیں سکتا. سیکنڈ کوشچن کر لیں. کیسے پھر اس سچویشن میں اپنا گزارا کر لے گا؟ میرے پاس تو کوئی سلوشن نہیں بھائی. یہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. زندگی یہ پھر موت کی آزمائش ہے ہم نہ پہ. ہو جب تک، اس وقت تک تو ہم سر یہ کوئی ہم پہ حرام کام. آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ جی سر یہ ہم پہ پھر آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ کون سا؟ یہی کہ ہمارے یہاں پہ اسلامک بینک نہیں ہے اور ایک عام نہیں تو انسان. باقی دنیا جو وہ اسلامک بینک کو یوز کر کے تو کاروبار کر رہی ہے. بالکل سر، اب مت سارے کر سکتے ہیں کاروبار. تو کبھی کوئی انسان تو اپنے کوئی ڈرائیور ہوتا ہے سر، تو اس کا کیا؟ بھائی کاروباری لوگ جو ہیں وہ بہت بہت تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ تر تو ملازم پیشہ لوگ ہیں یا آلریڈی جن کے پاس رقم ہے ان کے پاس وہ ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں. اسلامک صحیح. بینکنگ بھی تو ابھی آئی ہے پاکستان میں، اور وہ بھی کتنے لوگ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ؟ بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ ضرورت ہے. تو جس طرح میجورٹی لوگ آپ کا اپنے معاملات لے کے چل رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے لے کے چلیں. ضرور ہے کہ آپ نے اس کام میں پڑنا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابلیس سجدہ نہیں کرے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بڑا پلان تھا. اور وہ پلان کیا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں عبرت دلانی تھی تکبر کی، تو ابلیس ہی کیوں، اگر وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ابلیس کو تو چھوڑیں، پہلے اپنی بات کریں کہ آپ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں. آپ تو اپنی بات کریں، ابلیس کو تو چھوڑ دیں. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا تھا اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. میں نے کیا کرنا تھا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا علم ہے، اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو بین کر دیا قرآن میں. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. وہ کریٹر ہے، اس کی مرضی. اس نے دنیا میں انسان کو آنے کا ذریعہ ماں باپ بنائے. اگر چاہتا تو ماں باپ کے بغیر دنیا میں کسی کو پیدا کر دیتا. اس نے ماں باپ کا سلسلہ کیوں رکھا؟ یہ اس کی ول ہے. اس نے پیاس کو بجھانے کا ذریعہ پانی کو کیوں بنایا؟ اس کی ول ہے. اس نے پیٹ کی بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو کیوں بنایا؟ یہ اس کی ول ہے. وہ چاہتا تو ہم سانس لیتے، جس طرح سانس لینے سے تبانی ہم بھی آئے گی. یہ فری بھی ہے میں تبان. سانس لے کے زندہ ہیں، تو فری میں ہم سانس کے ذریعے اپنی گزر بسر بھی کر سکتے تھے، ہمیں روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی.
اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ اس کی ول ہے, اس کو تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو اس کی ول ہے اسے تو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. ہاں جو اس نے کر لیا اس کے بعد اس نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہے آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ گاڈ ہمارا کریٹر ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو کے لیے مطلب آپ بول رہے ہیں اگر ایک نان مسلم ہم سے یہ سوال کرے گا تو ہم اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ نان مسلم سے تو سوال یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بالکل سر, اگر اس نے مطلب وہ خدا کو نہیں مانتا ہے سر, خدا کو نہیں مانتا نا تو اس سے پھر یہ بات نہیں کریں گے خدا نے یہ کیوں کیا, خدا نے یہ کیوں نہیں کیا. پھر اسے یہ بتائیں گے کہ یہ سب خدا نے کیا ہے. ٹھیک, تم نہیں ہو کریٹر اپنے, اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. جب وہ بنانے والے تک پہنچے گا اس کے بعد پھر ول آف گاڈ ہوگی. جس طرح ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی ول سے کرتے ہیں نا بھائی, میری مرضی میں جو مرضی کروں, اس طرح کریٹر کی مرضی وہ جو مرضی کرے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ماڈل اس کے پاس موجود ہے تو وہ لے آئے, ہم اس میں بھی کوئی ایپ نکال دیں گے. تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کریٹر کی مرضی ماننی پڑے گی. اب مجھے بتائیں آئی فون والوں سے آپ یہ کہیں گے کہ فلاں جو آئی فون کا ڈیزائن ہے یہ آپ نے کیوں رکھا, وہ کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہے, ان کی مرضی جس طرح مرضی رکھیں. آپ نے خریدا ہے خریدیں, نہیں خریدنا نہ خریدیں, وہ تو کریٹر کی مرضی ہوتی ہے, آپ اپنا بنا لیں. تو جو لوگ گاڈ کو نہیں ماننے والے انہیں ہم نے یہ نہیں بتانا کہ گاڈ نے یہ کیوں کیا فلاں کیوں کیا, انہیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ کائنات خود بنی ہے یہ کسی نے بنائی ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور جب کسی نے بنائی ہے نا تو سب سے پہلے تو ول آف گاڈ اس نے مان لی کہ یہ کائنات اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہے. اس نان مسلم سے پوچھ کے نہیں بنائی, نہ مجھ سے پوچھ کے بنائی, نہ آپ سے پوچھ کے بنائی. تو ہم سے پوچھے بغیر اس نے کائنات بنائی, تو بھائی وہ کریٹر ہے جو مرضی کرے. ول آف گاڈ نہیں چیلنج ہو سکتی. اور یہ ول آف گاڈ کو جو بھی چیلنج کرنے یا اس کا کوئی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں بالکل وہ عقل سے ماورا چیزیں جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کی مشقت مرد کے اوپر کیوں ڈالی اور پریگنینسی کی تکلیف عورت پہ کیوں ڈالی. اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ول آف گاڈ ہے, وہ چاہتا تو مرد کو پریگننٹ کر دیتا اور عورت کو معیشت کی مشقت میں ڈال دیتا. یہ اس کی ول تھی کہ اس نے عورت کو اس کے لیے بنایا, مرد کو اس کے لیے بنایا. یہ سب کچھ ول آف گاڈ ہے. اور جو کہتا ہے میں ول آف گاڈ کو نہیں مانتا تو اس سے اگلا سوال ہوگا تم گاڈ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اور اگر کہتے ہیں میں گاڈ کو نہیں مانتا تو پھر اسے یہ بتایا جائے گا کہ گاڈ کو ماننا کیوں ضروری ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے, پورے پلان کے تحت بنی ہے. اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ کسی ڈیزائنر کی کریشن ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں فرام کریشن ٹو کریٹر, ایک یہ ویڈیو ہے اور دوسری میری ویڈیو ہے ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام, خدا کو کس نے پیدا کیا, خدا کہاں سے آ گیا. یہ دو ویڈیوز دیکھیں. پہلے گاڈ کو ماننا ہوگا, اور ونس گاڈ کو مان لیا باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے. کوئی اگر پوچھے کہ گاڈ خود کیوں نہیں سامنے آیا, پروفٹ کیوں بھیجے, انویلڈ, کیونکہ یہ ول آف گاڈ ہے. ٹھیک ہے. کوئی پوچھے کہ گاڈ نے انسان کو بچپن میں پیدا کیا پھر اس کو بچپن سے گزار کے لڑک پن سے پھر جوانی اور بڑھاپے تک کیوں پہنچایا, ایک ہی عمر کا کیوں نہیں رکھا دنیا میں انسان کو, ایک طرح کی زندگی سب کو کیوں نہیں دی, ایک طرح کے حالات و واقعات کیوں نہیں دیے, ان ساری باتوں کا جواب ہے ول آف گاڈ. ان کوسچنز کے اوپر بین ہے. کوسچن جس کے اوپر بین نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ونس خدا کو مان لیں گے پھر آپ کو ول آف گاڈ بننی پڑی. ٹھیک ہے, چلیں پکچر بنوا لیں.